میں ایسے بہت کم ایف آئی اے کے انویسٹیگیشن افسران کو جانتا ہوں جو ارب پتی نہیں ہیں تو کروڑ پتی تو ہیں۔ اچھا۔ تو ایف آئی اے میں جو کرپشن کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے پولیس اور دیگر اداروں کے مقابلے میں، اور یہ اب ایک نیا ٹرینڈ ہے کیونکہ ریڈز پہ ساتھ جانے کے لیے وہ پرائیویٹ بندہ عمومی طور پہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے، جیسے اس معاملے میں علی مردان شاہ تھے تو یہ ان کا ڈرائیور تھا، تو ڈپٹی ڈائریکٹر اپنے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر اور جو ٹیم ہے وہ جو وہاں سے برآمدگی ہوئی ہے، جو پیسے ہوئے ہیں اور جو لین دین ہوا ہے چھاپے میں، اگر کوئی لین دین ہوتا ہے تو اس میں کہیں ان کے ساتھ چوری نہ ہو، کہیں وہ کوئی چیز چھپائے نہیں۔ اس میں جو لوگ معطل کیے گئے، ٹرانسفر کیا گیا، یہ اس کارروائی کو آپ کافی سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں کافی نہیں سمجھتا۔ اچھا۔ دیکھیں، اس میں صرف کارروائی آئی واش کیا گیا نا، کہ بس جو لوگ تصویر میں آئے ان کے خلاف ہٹا دیا گیا، انہیں منظر سے ہٹا دیا، ایک کو اسلام آباد کر دیا، ایک کو ایچ ٹی سی کر دیا، دو کو معطل کر دیا۔ بھائی وہ کلچر کو تو کچھ نہیں کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عادل جوان۔ عادل صاحب، چند روز پہلے ایک جیولر کی دکان پر ایف آئی اے کے کچھ لوگ گھستے ہیں اور وہ باقاعدہ ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد تاجر جیولر جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جو ہے کچھ لوگوں کو سسپینڈ کرتے ہیں، کچھ کا تبادلہ کرتے ہیں۔ کیا یہ اتنی سیدھا معاملہ تھا کہ مطلب ان کو بس سسپینڈ کر دیا اور ان کو جو تشدد ہوا، اس ایشو کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ کہ اس ایشو میں ہم اپنی ناظرین کو نا لیٹسٹ دے دیں کہ آج 20 مئی ہے، 20 مئی تک جو ہے 19 مئی کو ایف آئی اے نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے بتایا کہ پہلے ایس ایچ او سب انسپکٹر اقبال کو تو معطل کر دیا گیا تھا، اب اس کے ساتھ ایک اور ذیشان حسیب جو انسپکٹر تھے انہیں بھی معطل کیا گیا، جو خاتون تھیں رباب قاضی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو وہاں پہ موجود تھیں اس چھاپے کے دوران، ان کو جو ہے تبادلہ کر دیا گیا، اور ان کے جو اے سی سی کے سرکل انچارج ہیں علی مردان شاہ، ان کا بھی تبادلہ اسلام آباد کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اور وہ جو پرائیویٹ شخص تھا جو کہ لوگوں کو مار رہا تھا، اس کے اوپر جو ہے اس پرائیویٹ شخص پر ایک مقدمہ کیا گیا ہے کہ اب جعلسازی کا، کہ اس نے اپنے آپ کو ایف آئی اے کا افسر ظاہر کیا، اس الزام میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا۔ تو یہاں تک تو یہ ہو گئی، لیکن دیکھیں اس معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں یہ ہمارے جب، کیونکہ یہ ویڈیو آ گئی سوشل میڈیا پہ، ان کی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی، ایف آئی اے کے چھاپا کس طرح گھسے جیولری کی شاپ میں، کس طرح انہوں نے تھپڑ مارنے شروع کیے، لیکن یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے۔ اچھا۔ ایف آئی اے کے دفاتر میں یہ ایک نارمل روٹین ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایف آئی اے کے سارے افسران ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن ایف آئی اے کے میجورٹی افسران، زیادہ چند ایک جو تمیز اور تہذیب والے افسران ہیں ان کے علاوہ، وہ اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ ان کو ان کی عزت نفس کو، جو بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کی عزت نفس کو ان کو توڑنا ہوتا ہے۔ اور چونکہ ایف آئی اے، دیکھیں ایف آئی اے کوئی کرمنل وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ چور ڈاکو ان سے ڈیل نہیں کرتی، ایف آئی اے تو وائٹ کالر کرائم سے ڈیل کرتی ہے، جس میں بزنس مین اور کاروباری حضرات ہی زیادہ تر ان کے اس میں آتے ہیں، جس میں منی لانڈرنگ کا، ڈالر کی سیل پرچیز، اسمگلنگ، یہ سارے کاروباری لوگ ہی کرتے ہیں، کیونکہ اپنا لیگل کام کے ساتھ بھی کوئی چھوٹا موٹا اللیگل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہ صرف اللیگل کام ہی کرتے ہیں، وہ الگ ہیں، لیکن یہ کوئی ہارڈ کور کرمنلز نہیں ہیں، یہ بنیادی طور پر کاروباری لوگ ہیں، اور ان کاروباری لوگوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ، اور وہ کیوں ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ وہ ٹریٹ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سے ایف آئی اے کے میں اس سے کہوں گا کہ مجھے تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو گیا ایف آئی اے کو کور کرتے ہوئے، میں ایسے بہت کم ایف آئی اے کے انویسٹیگیشن افسران کو جانتا ہوں جو ارب پتی نہیں ہیں تو کروڑ پتی تو ہیں۔ اچھا۔ تو ایف آئی اے میں جو کرپشن کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے پولیس اور دیگر اداروں کے مقابلے میں۔ پولیس میں 10% بھی لوگ ایسے افسر نہیں ہوں گے جو کہ اس لیول کو، جو کروڑوں کے تھریش ہولڈ کو ٹچ کرتے ہوں گے۔ ایف آئی اے میں 10% ایسے ہوں گے جو نہیں کر پائے ہوں گے، یا ذاتی طور پہ وہ کرپشن کو پسند نہیں کرتے اور وہ اس کو نہیں، تو اتنا بڑا فرق ہے۔ 90% جو ہے وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ 90% کا یہ حال ہے، اور اسی وجہ سے کیونکہ ایف آئی اے ایک بہت چھوٹا سا ادارہ ہے، ٹوٹل اس کے کراچی ایف آئی اے کے جو انویسٹیگیشن افسران ہیں وہ 100 سے بھی کم ہوں گے میرے خیال میں، ایف آئی اے کراچی کے سارے سرکلز ملا کے 7-8 سرکلز ہیں، 100
یا 125 بہت زیادہ ہوں گے تو سارے انویسٹیگیشن جس میں پولیس سے آئے ہوئے بھی ملا لیں, کسی اور محکمے سے, نئے پرانے سب ملا کے, تو اب 100 لوگ. اور کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب, اتنی بڑی بزنس ایکٹیویٹی, تو جس کے اوپر آپ ہاتھ ڈالیں وہی آپ کو جو ہے. اور یہاں پہ جو میمن کمیونٹی ہے, جو کاروباری کمیونٹی ہے, وہ قانونی معاملات اور چیزوں میں نہیں پڑنا چاہتا. اگر ان کا قصور ہو نہ ہو, وہ پیسے دے کے اپنی جان چھڑانا پسند کرتے ہیں. یہ ایک کا کلچر ہے. اور قصور ہو تو وہ زیادہ پیسے بھی دے دیتے ہیں. تو یہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ بھائی ان کے کلچر کا ایک سسٹم کا حصہ ہے. یہاں پہ آتے ہیں مختلف زیادہ تر ایف آئی اے میں یا سرکاری ملازمتوں میں جو لوگ آتے ہیں وہ بہت نیچے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. جیسے میں بھی انہی میں سے ہوں کہ میرے والد بھی ایک مزدور آدمی تھے, تو اس طرح ہم نے پڑھ لکھ کے آگے تو ایف آئی اے میں یا ان اداروں میں پڑھ لکھ کے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرتے ہیں. ظاہر ہے غریب اور متوسط طبقے کے جو بچے ہوتے ہیں وہی اپنی محنت کر کے آتے ہیں, تو وہ اپنی غربت اور اپنی جو پیچھے وہ ہوتی ہے اس کو وہ ختم کرنے کے لیے وہ بہت جلدی میں ہوتا ہے. اور پھر ان کا کچھ لوگوں کا رورل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, کچھ لوگ پاکستان کے دیگر, کیونکہ فیڈرل ادارہ ہے, کوئی اندرون سندھ سے آ رہا ہے, کوئی مختلف پاکستان کے علاقوں سے آ رہا ہے, کوئی کے پی سے تعلق ہے. تو ان کا کراچی میں جس طرح اور جو سرکاری ادارے ہیں ان میں جو ہے وہ زیادہ تر باہر کے اور کراچی کے افسر نہیں ہوتے کراچی کے, تو اسی طرح ایف آئی اے میں بھی یہی ہوتا ہے. اور وہ پھر اپنی فرسٹریشن اپنی وہ نکالنے کے لیے ان کے اوپر تشدد بھی کرتے ہیں, انہیں توڑتے ہیں, ان سے پیسے بہت زیادہ مطالبہ کیا جاتا ہے. تو آج تک کسی بھی وزیر نے یا ڈی جی ایف آئی اے نے کبھی ایف آئی اے کے احتساب کے اوپر نظر نہیں ڈالی کہ اس کو احتساب کی نظر ڈالیں. خیر, اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک کلچر کا حصہ ہے. آپ نے 2 افسران کو معطل کر دیا, 2 کا ٹرانسفر کر دیا, لیکن اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ اس کلچر کے لیے آپ نے کیا وہ کی, کوئی حد بندی کی؟ یا کوئی عثمان انور جو ڈی جی ہیں, ویسے تو ان کو بہت شوق ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ آنے کا, وہ ان کا شوق پورا ہو گیا ان کے افسران کی حرکتوں کی وجہ سے, وہ ڈیجیٹل پہ اتنے آ گئے. تو کیا عثمان انور نے کوئی ان کے پاس پلان ہے کہ اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے, اس کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے؟ نہیں ہے, کوئی ابھی تک مجھے نہیں دکھائی دیا. پھر دوسری بات کہ پرائیویٹ شخص وہاں پہ کیوں موجود تھا؟ پرائیویٹ, بالکل, یہ ٹھیک ہے, ایک پرائیویٹ شخص جو ہے وہاں پہ موجود ہے اور وہ تھپڑے بھی مار رہا ہے. تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پرائیویٹ شخص ایف آئی اے میں ہر دفتر میں آج بھی آپ چلے جائیں تو ہر کمرے میں آپ کو 2 پرائیویٹ آدمی ملیں گے. اب یہ پرائیویٹ لوگ کیوں ہوتے ہیں ایف آئی اے میں؟ دیکھیں, ایف آئی اے کی میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹرینتھ بہت کم ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. اس میں سپاہی بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ لوگ آتے نہیں ہیں یہاں پہ. سب انسپیکٹر جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ سب انسپیکٹر ہوتا ہے, اور اس سے اوپر جو بھی افسران ہوتے ہیں وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں. باقی اے ایس آئی لیول تک ان کا کام, ان کو انویسٹیگیشن نہیں ہے تو اس میں چارج نہیں ہے لوگوں کا. تو بہت کم لوگ اس میں آتے ہیں اس سروس میں, اور آتے بھی ہیں تو وہ زیادہ تر بڑے افسران اپنے پاس سپاہی یا اس لیول کے افسران کو رکھ لیتے ہیں. تو جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے پاس نہ ہی کوئی پرائیویٹ اسٹینو ہوتا ہے, کوئی ٹائپ رائٹر ہوتا ہے ٹائپنگ کرنے والا, یا اس کی کوئی کیسز کی وہ کرنے والا, نہ ان کے پاس کوئی اردلی ہوتا ہے کہ کوئی آئے تو چائے لا دے یا کوئی وہ کر دے, نہ ان کے پاس جو ہے کوئی اس طرح کی. جب وہ ریڈنگ پارٹیز پہ جاتے ہیں, ریڈ کرنے جاتے ہیں, تو ان کے پاس مشکل سے ایک سرکل میں ٹوٹل جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ مشکل سے 10 12 15 انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے ہیں, 10 12 15 انویسٹیگیشن آفیسر ہوتے ہیں, اور جو ہے کچھ 10 15 سپاہی وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہ افسروں وہ مختلف روزنامچے کی ڈیوٹی بھی دینی ہے, فلانی بھی دینی ہے, تو افسروں کو انویسٹیگیشن افسر کے پاس کوئی نہیں ہوتا. تو وہ 2 4 اپنے سرکاری لوگ لیتے ہیں اور باقی پرائیویٹ لوگوں سے مل کے وہ ریڈز کرتے ہیں. یہ پرائیویٹ لوگ کس طرح, مطلب ان کو پے کیا جاتا ہے یا اچھا, کس طرح؟ اب دیکھیں یہ سوال آتا ہے. اب یہ جب اس کو رکھتے ہیں تو یہ ان کو پے کرتے ہیں, پرائیویٹ لوگوں کو خود تنخواہ دیتا ہے ایف آئی اے کے افسران. اور وہ تنخواہ کہاں سے دی جاتی ہے؟ وہ اسی کرپشن کی منی سے دی جاتی ہے, اسی کرپشن کے پیسوں سے دی جاتی ہے جو وہ کیسز اور انکوائریز اور چھاپوں کے بعد پکڑ کے جو اپنے ملزمان سے یا وکٹم سے وصول کرتے ہیں. تو ان کو وہ تنخواہ پہ رکھا ہوا ہوتا ہے اپنے طور پہ آئیوں نے, لیکن وہ چونکہ انکم اتنی زیادہ ہے, اور وہ تنخواہ ظاہر ہے کتنی تنخواہ پہ ہوتے ہوں گے وہ 50,000 لاکھ, بس اس سے زیادہ تو کوئی نہیں دے گا نا ایک پرائیویٹ آدمی کو تنخواہ. تو وہ اس کی یہ تنخواہ, اور پھر جو وہ ریڈز وغیرہ پہ جاتے ہیں
وہاں سے جو حصہ بنتا ہے اس میں بھی ان کا کچھ چھوٹا سا پورشن رکھا جاتا ہے. تو یعنی ایف آئی اے میں 3 جگہوں پہ آپ کو پرائیویٹ لوگ نظر آئیں گے. پہلی جگہ کیا ہے کہ وہ اسٹینو اور جو ٹائپ رائٹر پہ بیٹھ کے آپ کا کام کرنے پیپر ورک کرنے کے لیے پرائیویٹ لوگ رکھے جاتے ہیں, انہیں تنخواہ دی جاتی ہے. پھر دوسرا ہوتا ہے اردلی, جو آپ کو چائے اور پانی اور یہ لا کے دیتا ہے. وہ عمومی طور پہ انویسٹیگیشن آفیسرس کے پاس وہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں, اس کی تنخواہ بھی وہی دیتا اس کی تنخواہ بھی وہی دیتا ہے. ہے. اچھا. تیسرا ہوتا ہے کہ جو یہ ریڈس پہ جاتے ہیں ساتھ, اور یہ اب ایک نیا ٹرینڈ ہے کیونکہ ریڈس پہ ساتھ جانے کے لیے وہ پرائیویٹ بندہ عمومی طور پہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے, جیسے اس معاملے میں علی مردان شاہ تھے تو یہ ان کا ڈرائیور تھا. تو ڈپٹی ڈائریکٹر اپنے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر اور جو ٹیم ہے وہ جو وہاں سے برآمدگی ہوئی ہے, جو پیسے ہوئے ہیں اور جو لین دین ہوا ہے چھاپے میں, اگر کوئی لین دین ہوتا ہے تو اس میں کہیں ان کے ساتھ چوری نہ ہو, کہیں وہ کوئی چیز چھپائے نہیں. تو وہ اپنا بندہ, اپنا ایک پرائیویٹ آدمی ان کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ ساتھ موجود ہوتا ہے تاکہ انویسٹیگیشن آفیسر کی انٹیلیجنس کے لیے ہوتا ہے, یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کو صحیح انفارمیشن دے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. یہ ایف آئی اے کی جو آپ بتا رہے ہیں یہ کسی اور ادارے میں بھی اس طرح ہوتا ہے یا صرف یہ آئی اے میں؟ کسٹمز میں بھی کچھ تھوڑا بہت اسی طرح کا ہے. کسٹم کی جو انویسٹیگیشن یونٹ ہیں جیسے کسٹم انٹیلیجنس ہے یا کسٹم کے دیگر کسٹم کا مجھے اتنا ان کے اداروں کے نام نہیں پتہ, لیکن کسٹمز میں بھی اسی طرح کا. پولیس میں تو نہیں ہوتا؟ پولیس میں تو وہی مخبر ہوتا ہے. پولیس میں بھی ہوتا ہے. ایس ایچ او کے پاس عمومی طور پر جو اردلی وغیرہ آپ کو تھانے میں نظر آئے گا, عمومی طور پہ وہ پرائیویٹ بندہ ہوتا ہے جو آپ کو چائے وائے لا کے دے رہا ہوتا ہے, یا وہاں پہ وہ کیونکہ ایس ایچ او عمومی طور کے تھانے میں دن رات 24 گھنٹے کی سروس ہوتی ہے, کھانا وانا بھی وہیں بن رہا ہوتا ہے, اس کی کپڑے بھی وہیں استری ہو رہتے ہیں, دھل بھی وہیں رہے ہوتے ہیں, وہ سائڈ روم ہوتا ہے. اسی طرح سی ٹی ڈی وغیرہ میں بھی اس طرح پرائیویٹ لوگ اور مخبر کے نام پہ بیسیکلی رکھے جاتے ہیں. اچھا. مخبر بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ مخبروں کو بھی پیمنٹ کی جاتی ہے اس طریقے سے؟ مخبروں کو بھی مخبر کو تو بہت زیادہ, لیکن مخبر کی پیمنٹ کا تو ایک لیگل وہ ہے. مخبر کو پیمنٹ کرنا ہے کیا پولیس آفیسر یا کوئی بھی انویسٹیگیشن آفیسر مخبر کی پیمنٹ کر سکتے ہیں, وہ اپنے ادارے سے اجازت مخبر کی میرے خیال میں تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوئے, اس میں پھر کسی اور ہاں پروگرام میں وہ بات مخبر کریں گے. ایک آخری مجھے جو ہے یہ جو ایف آئی اے نے کارروائی کی ہے اس میں جو لوگ معطل کیے گئے, ٹرانسفر کیا گیا, یہ اس کارروائی کو آپ کافی سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں کافی نہیں سمجھتا. اچھا. دیکھیں اس میں صرف کارروائی آئی واش کیا گیا نا, کہ بس جو لوگ تصویر میں آئے ان کے خلاف ہٹا دیا گیا, انہیں منظر سے ہٹا دیا. ایک کو اسلام آباد کر دیا, ایک کو ایچ ٹی سی کر دیا, 2 کو معطل کر دیا. تو بھائی وہ کلچر کو تو کچھ نہیں کیا. اور دوسری بات کیا, یہ جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں منتظر مہدی, کراچی میں پی ایس پی افسر ہیں, گریڈ 20 کے پی ایس پی افسر ہیں منتظر مہدی, ایف آئی اے کراچی کے ڈائریکٹر ہیں. یہ بنیادی طور پہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے نا, یہ ان کی سب سے بااعتماد ٹیم تھی. ان کا سب سے بااعتماد اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا جسے ڈپٹی ڈائریکٹر کا اضافی چارج دیا گیا تھا, علی مردان شاہ کو. اور یہ ان کی خاص ٹیم تھی جو کہ انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے کاٹن ایکسچینج سے پتہ نہیں ہوئی عمارت سے, وہ کیوں ان کو اتنی پسند آ گئی ہے کراچی کاٹن ایکسچینج کی وہ تاریخی عمارت, کہ پہلے اس پہ مقدمہ کر دیا ان کے کاٹن ایکسچینج کے جو ایسوسیشن کے لوگ تھے. پھر وہ اس مقدمے کو واپس لے لیا, پھر وہ اس پہ ایکیو ٹرسٹ سے ایف آئی اے نے اپنے نام الاٹ کرا لیا, وہاں دفاتر بھی بنا دیے, وہاں شفٹ بھی ہو گئے دفاتر ان کے ایف آئی اے کے. تو یہ اسی ٹیم کے ذریعے انہوں نے وہ حاصل کیا. اسی ٹیم کے ذریعے وہ اپنے جو ہے نا, جو بھی انہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا ڈی جی ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے یا وزارت داخلہ کی طرف سے جو ٹاسک دیے جاتے تھے وہ اس ٹیم کے ذریعے وہ کراتے تھے. اور انہیں سب پتہ ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایف آئی اے کے دفتروں میں پرائیویٹ لوگ کام کرتے ہیں, ایف آئی اے کے دفتروں میں ملزمان کو مارا پیٹا جاتا ہے. اگر یہ ان کو نہیں پتہ تو پھر بھی یہ بھی ان کی نااہلی ہے. تو منتظر مہدی یا کوئی بھی پی ایس پی افسر ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, منی لانڈرنگ کا کوئی کیس ہو, کوئی انکوائری ہو, اس میں سارا نزلہ نیچے اتار دیا. جیسے ہم نے این سی سی آئی اے میں دیکھا کہ جو پی ایس پی افسر تھے, جو اس کے این سی سی آئی اے کے پہلے ڈی جی تھے, وہ انہیں کچھ نہیں کیا گیا, آج تک بھی کچھ نہیں کیا گیا. انہیں باقی سب افسران کے خلاف کیس ہو گئے. پھر انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے جو کشتیاں ڈوبی تھیں, لیبیا کشتی حادثہ ہوا, یونان میں ہوا, جس میں سینکڑوں پاکستانی گئے, ان میں ایک پی ایس سی افسر کو سزا نہیں دی گئی.
ایک پی ایف سی افسر کو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی سپرویژن میں ہو رہا ہے، جس کی میں ہو رہا ہے، وہ نہیں، ان کو نہیں پتا ہو؟ اور اگر ان کو نہیں پتا تو یہ ان کی نااہلی ہے، اس پہ ہی ان کو سزا دے دی جائے کہ ان کے ڈائریکٹ کنٹرول میں. تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ یہ منتظر مہدی صاحب کی انتظامی صلاحیتوں پر اور ان کی ٹیم کا. تو یہ جب تک کہ آپ پی ایس پی افسران کو سزا نہیں دیں گے اس سسٹم کو بہتر نہیں کر سکتے. ورنہ کیونکہ ایک پی ایس پی افسر ہی بیٹھا ہوتا ہے اوپر، دوسرے پی ایس پی افسر کو وہ بچا رہا ہوتا ہے. کبھی بھی پی ایس پی افسر کو نہ پولیس سزا دیتی ہے. ہم نے کراچی میں دیکھا کہ مختلف حادثات ہوئے. ابھی اتنا بڑا یو ایس کونسلیٹ میں کتنا بڑا ایک بلنڈر ہوا، اس کے اندر بتائیں کہ کسی پی ایس پی افسر کو کوئی سزا دی گئی ہو، بس ان کو ہٹا دیا گیا، سیٹ سے ہٹا دیا گیا ایک ایس ایس پی کو. باقی نہ ڈی آئی جی کے خلاف ایکشن ہوا نہ کچھ. بالکل، بہت شکریہ عادل صاحب. ہمارے یہاں احتساب کا جو ایک کمزور نظام ہے وہ ہمیں ہر ادارے میں نظر آتا ہے، ایف آئی اے میں نظر آتا ہے، پولیس میں، ہر جگہ. اور خاص طور پہ جو تشدد یہاں تاجروں پہ ہوا تھا، تاجر تو بااثر تھے، انہوں نے احتجاج کیا اور باقاعدہ ان کی سنی بھی گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس پولیس والے جو ہے وہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیکن جو ہے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. اداروں کی اصلاح ہونی چاہیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.